إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أنس بن مالك رضي الله عنه ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أخرجه البخاري اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تمام قسم کے تعریفات تسبیحات تحلیلات تکبیرات اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام واحد لا شریک کے لیے ہیں کہ جو رب العالمین کل جہان کا مختار واحد ہے
اس اللہ کے اوپر کسی کی مرضی نہیں چلتی اور پوری کائنات اس اللہ کی مرضی کی محتاج ہے۔ درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس و عرفہ پہ، کہ جو نبی اپنی پوری امت کی سفارش کرے گا آخرت کے دن اور خود کسی کی سفارش کا محتاج نہیں ہے۔ وہ نبی جس کو اللہ رب العالمین نے امت اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک احسان کے طور پر مبعوث فرمایا، وہ نبی بھی ہے، وہ رسول بھی ہے، اور نبی اور رسول کے ساتھ ساتھ وہ خاتم الانبیاء اور خاتم الرسول بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ایک نبی آیا محدود زمان و مکان کے لیے، پھر دوسرا نبی آیا وہ بھی محدود زمان و مکان کے لیے، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو میرے اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا کر کے دنیا کو یہ بتلایا کہ نبوت کا دروازہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر اور اس ہستی کے اوپر بند ہو گیا، خاتم الانبیاء خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی جس سے محبت کو ایمان کہا گیا، اور وہ نبی جس کی تابعداری کو اللہ رب العالمین نے بالکل حرف آخر قرار دیا، اور وہ نبی جس نبی کی تابعداری سے رب العالمین نے اپنی محبت کو مشروط کیا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 پڑھیے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، لوگو اے نبی اپنی امت کو بتلا دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہو، طریقہ بتلایا، کام بتلایا، اور وہ کیا؟ فاتبعونی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، اس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اللہ تعالی خوش ہوتا ہے۔ بتلائیے جس سے انسان سے، خوش نصیب بندے سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ کتنا رحیم و کریم اللہ ہے، کتنا شفقت کرنے والا رب العالمین ہے کہ بندے کو بالکل انگلی سے پکڑ کے کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ فرمایا یقین کریں جب آپ کو ترجمہ آتا ہو اور آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، آپ کو ایک مزہ آتا ہے، ایک حلاوت آتی ہے، آپ ایک ایسے شخصیت سے ہم کلام ہوتے ہیں جو آپ کے اپنے ذات سے بھی آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ ہے خالق کائنات، میرے اور آپ کا پیدا کرنے والا، میرے اور آپ کے لیے جنت کو بنانے والا وہ اللہ۔ آپ یقین کریں یہ قرآن مجید کی تلاوت یہ رب العالمین کے ساتھ باتیں ہوتی ہے، اس لیے میں اپنی اکثر سپیچ کے اندر اس بات پہ زور دیتا ہوں، اور یہ مجھے خود اپنے لیے بھی نصیحت ہوتی ہے کہ بھائیو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ لیکن آج میرے نوجوان نسل طبقے اور ہمارے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ یقین کریں ہمارے علاقے میں اور اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ طریقہ بہت بڑا رائج ہے، جس کی فوتی ہو جاتی ہے
وہ مسجد کی طرف جو ہے نا چلا جاتا ہے، وہاں سے پڑھنے والے جو طلبہ ہوتے ہیں، قاری صاحب ان سے بات کرتے ہیں، بھائی آئیے ہمارے گھر میں کلام پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اور ہمارے اس جانے والے اس جدا ہونے والے کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ قطعی نظر اس بات سے کہ ٹھیک ہے غلط ہے، بھائی ان طلبہ کی، اس قاری صاحب محترم کی آپ کے اس مدعے کے ساتھ اتنی ہمدردی نہیں ہے جتنی آپ کی ہے، جتنی ہمدردی آپ کے بچوں کی ہے۔ آپ خود پڑھیے، قرآن مجید پڑھیے، اور دل سے جس درد کے ساتھ آپ کے دل سے اس کے لیے مغفرت کی دعا نکلے گی، وہ فریاد نکلے گا رب العالمین کے سامنے، وہ شاید ان طلبہ کے دل سے وہ درد اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ آہو بکا ہو جائے۔ تو بات یہ ہے میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن مجید رب العالمین نے امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے نازل کیا ہے۔ ہمارے اوپر یہ بات لازم ہے اور فرض ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، اس کے اوپر عمل کر دیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی رب العالمین نے اس قرآن کے اندر رکھی ہے۔ تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، لوگو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سردار دو جہان، سرور دو عالم، جد الحسنین، اس کی تابعداری کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور صرف محبت نہیں، دیکھیں میرے محترم بھائیو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اللہ رب العالمین کو کتنی زیادہ محبوب ہیں۔ فرماتے ہیں محبت بھی کرنے لگ جاؤں گا، یغفر لکم ذنوبکم، گناہ بھی معاف کر لوں گا، اور واللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کے اس آخری نبی کی تابعداری کریں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تابعداری، یہ دونوں ایسے لازم اور ملزوم چیزیں ہیں۔ گلاب کا نام جب لیتے ہیں بندے، انسان، ہم اور آپ جب گلاب کا نام لیتے ہیں تو ذہن میں ایک اور چیز آ جاتی ہے، گلاب کی خوشبو۔ یہ مثال دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و عرفہ اس سے بہت بلند ہے، لیکن چونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے تو ہمیں چیزیں سمجھنے کے لیے ان کمزور چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے مثال سے سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں گلاب جامن ہے، یہ مختلف قسم کی مٹھائیاں ہیں۔ جب ہم نام لیتے ہیں کسی خاص مٹھائی کی تو اس کے ساتھ ایک اور چیز ذہن میں آتا ہے جو اس کی مٹھاس ہوتی ہے۔ مجھے بتلائیے کہ جس گلاب کی خوشبو نہ ہو تو اس کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ ایک چیز گلاب جامن کی طرح بن کے اور خوبصورت نظر آتی ہے، بڑی پیاری نظر آتی ہے، آپ منہ میں ڈالتے ہیں، آپ کو کوئی اس کی مٹھاس، کوئی اس کی جو مٹھائی جس کو بولا جاتا ہے وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے، آپ کو دوبارہ اس چیز کو کھانے کا دل نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ارادہ ہو، کرنا چاہتے ہو تو تابعداری لازم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کو اپنانا لازم ہے، نقش قدم کے اوپر چلنا لازم ہے۔ اور اس مضمون کو میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک سے زیادہ مرتبہ بیان فرمایا۔ سورۃ الصف فرمایا، ایسا وما آتاکم الرسول کی صورت میں، سورۃ الحشر میں، جزاک اللہ خیر، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، سورۃ الحشر تقریباً 7-8 نمبر آیات ہے۔ فرمایا پوری امت اسلام کو مخاطب کر کے فرمایا وما آتاکم الرسول، یہ ایک نبی پوری امت کو جو چیز دینا چاہے فخذوه، اس کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ خذوه کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے،
وہ جس طریقے سے کوئی بندہ کسی چیز کو دانتوں میں پکڑ کے نا مضبوطی کے ساتھ دبائے، اس طریقے سے خضوع کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جتنی طاقت ہے اتنی طاقت لگا کے اس کو پکڑ لو. فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہ، اور فرمایا کہ جس چیز سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء خاتم الرسل منع کر دے تو اس کے حاتمیت کا تقاضا ہے، اس کے رسول ہونے کا تقاضا، اس کے نبی ہونے کا تقاضا، اور آپ کی ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اس چیز سے منع ہو جاؤ، آپ کے محبت کا تقاضا ہے کہ اس چیز سے منع ہو جاؤ، چھوڑ دو. میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے سننے والوں سے پوچھتا ہوں، یہ محبت کے دن ہے، ہم محبت کی باتیں کرتے ہیں، نفرت کا ٹائم امت کے پاس نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیو، ہمارے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی زیادہ ہے؟ ہر بندہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ہونا بھی چاہیے، ایمان کا تقاضا بھی ہے، لیکن تھوڑا سا ہم اصلاح کی طرف جانا چاہتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو قابو کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ جو بھی مسلمان مجھے اپنے جسم کے 2 چیزوں کی ذمہ داری دے دے، ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میرے نبی نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کون دیتا ہے؟ رسول محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ اپنے جسم کے 2 چیزوں کی مجھے گارنٹی دو کہ غلط استعمال نہیں کرو گے. ما بین لحییہ، جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، وما بین رجلیہ، اور اس کے شرم کا. آج یقین کرے کہ امت اسلام ان 2 چیزوں کے مس یوز سے وہ تباہی کے دہانے کو پہنچ گیا ہے. امت کی زبان، میں اکثریت کی بات کرتا ہوں، اور اس میں ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں جب بھی بات ہوتی ہے نا، مجھے بھی چاہیے، آپ سب کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کریں، اس کو پازیٹیو اس میں انداز میں لیا کریں، منفی انداز میں نہ لیا کریں. ہمیں اس میں سب سے پہلے خود کو دیکھنا چاہیے کہ ہم خود اس معاملے میں کتنے پازیٹیو ہیں، کتنے نیگیٹیو ہیں. ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. قرآن اور حدیث کی نصیحت ہے، یہ جمعے، یہ تقاریر، یہ وعظ و نصیحت یہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے اصلاح لینی چاہیے. تو میرے محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سدھاریں، اپنے زبان کو سیدھا کر لیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت مبارکہ تھی، اور یہ مسنون بھی ہے، ہر جمعے کے خطبے میں اللہ کے نبی یہ 2 آیتیں 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے، جس میں سے 2 آیتوں کے اندر زبان کے کنٹرول کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، لوگو اللہ رب العالمین سے ڈر جایا کرو. اور تیسری آیت جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کیا کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ کے اندر یہ آیت پڑھا کرتے تھے. قولوا قولا سدیدا کا کیا مطلب ہے؟ کہ زبان کو غلط استعمال نہ کرو. آپ جھوٹ بولتے ہیں، زبان کا مس یوز ہے، غیبت کرتے ہیں، زبان کا مس یوز ہے، آپ چغلی کرتے ہیں، زبان کا مس یوز ہے، گالی دیتے ہیں، زبان کا مس یوز ہے، کسی 2 بندوں کے اندر لڑائی کا سبب بنتے ہیں، یہ آپ کے زبان کا مس یوز ہے. اور یہ اس آیت کا بالکل اس آیت کی مخالفت ہے. قولوا قولا سدیدا سیدھی بات ہے ہی نہیں. تو میرے محترم بھائیو، ہمیں ان باتوں کے اوپر سوچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیدھا کر لیں، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، رب العالمین بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائے گا. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پیمانہ کیا بتلایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو یہ نہیں کہا کہ نبی کی تابعداری کرو تو تم اللہ کے محبت تک پہنچ جاؤ گے. اللہ رب العالمین نے مطلب ہے کہ بالکل پیک ذکر کیا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا، ایسا کام کرو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے.
الفاظ جملوں کے اوپر غور کریں۔ قرآن و حدیث کے اندر یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ الفاظ کا چناؤ جو ہوتا ہے نا، یہ گفتگو کے اندر بہت بنیادی کردار رکھتا ہے۔ مقصد کو سمجھانے کے لیے اور بات کے ویلیو کو اپ ڈاؤن کرنے کے لیے الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہے یہ بڑی بنیادی چیز ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہاں پر رب العالمین نے الفاظ کا جو چناؤ کیا ہے وہ کیا ہے کہ یحببکم اللہ، جو کام تم کرنا چاہتے ہو اللہ سے محبت، وہ کام اللہ تعالیٰ کر دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی نبی کی تابعداری اللہ رب العالمین کا اتنا ایک عالی شان کام ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے اتنے محبوب ہیں۔ یہ وہ دن ہے ربیع الاول کے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے، پورے سال ہونا چاہیے۔ اور ہم انشاءاللہ آگے جا کے ذکر کریں گے کہ نبی کا ایک سچا امتی وہ ہر دن کیا اپنی ہر نماز میں اپنے نبی سے محبت کا وہ جو دعویٰ ہے اس کا ثبوت دیتا ہے کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم میرے نبی کی تابعداری کرو گے، اور انہی الفاظ کو اگر آپ دوسرے اینگل میں لے لیں کہ اگر تم اپنے کلمہ پڑھنے میں سچے ہو، اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو، جو تم خود کو مسلمان کہتے ہو اس کو عملی طور پر تم ثابت کر دو، تو پھر اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اس میں میرے نبی کی شان بیان ہوئی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، اہمیت، منقبت، رفعت وہ بیان ہوئی ہے کہ یہ خاتم الانبیاء کتنی عالی شان والے نبی ہے کہ جس کی تابعداری کی جائے، جس کے نقش قدم پہ چلا جائے، جس کو اپنے لیے لائف آئیڈیل بنایا جائے، تو اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیت اللہ شریف میں گئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر مشرکین مکہ نے بہت سارے بت رکھے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ حدیث سن کر آپ کو بات بہتر انداز میں سمجھ آئے گی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ تو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو ان کو نصیحت کی، فرمایا کہ لوگو تم نے اپنے آبا و اجداد حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے دین کو چھوڑ دیا، تم ہٹ گئے ہو۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، وہ تو یکسو تھے، رب العالمین کے پرستار تھے، مشرکوں کے گروہ میں سے نہیں تھے۔ اور تم کیا کر رہے، تم تو بتوں کے سامنے پوجا کرتے ہو۔ انہوں نے کیا کہا سامنے سے؟ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ان کی پوجا انہی کی محبت میں کرتے ہیں اور اللہ کی محبت میں ان کی پوجا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو میرے اللہ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی اور آسمان سے قرآن بنا کر نازل فرمایا کہ اللہ سے محبت کا طریقہ تو یہ ہے کہ محمد کی بات کو مانا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کے آخری نبی کی بات مان لو۔ موسیٰ کا دور بھی چلا گیا، عیسیٰ کا دور بھی چلا گیا، سابقہ انبیاء کا دور بھی چلا گیا، اب دور محمدی ہے، اللہ کے نبی کا دور ہے، اور اللہ کے نبی کا ایسا عالمگیر دور ہے کہ قیامت کے دیواروں تک یہ دور چلے گا۔ اور میرے محترم بھائیو، یہ نبی اتنے عالی شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر صرف ان انبیاء کو میرے نبی کے پیچھے کھڑا نہیں کیا، بلکہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب کتاب کا وہ میزان لگائے گا، تب بھی سارے انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے بھیج کر معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے، حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں بھی نبی انبیاء کے سردار ہوں گے، ایسے عالی شان نبی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے میرے محترم بھائی کہ سب سے پہلے اس منقبت کو انبیاء نے خود اپنے لیے مانگا، جب وہاں سے نہ ہوئی پھر انبیاء نے کہا کہ یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے۔ میرے محترم بھائیوں، جہاں پر محمد رسول اللہ کی شان بیان ہوگی وہاں پر صحابہ کرام کی شان لازماً بیان ہوگی، اور جہاں پر محمد رسول اللہ کی شان بیان ہوگی مطلب اس امت کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ وہ جتنے عالی شان نبی تھے اس کی امت بھی اتنی عالی شان ہے۔ انبیاء نے اس امت کو مانگا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، یہ امت میں نے اپنے نبی کے لیے رکھی ہے۔ تو میرا محترم بھائی، بات یہ ہے کہ اس نبی کا تو ہم سے بہت امیدیں ہیں تھی اور رہے گی۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا وفا کی ہے۔ دیکھیں، اگر اس نبی کی محبت میں میں اپنی زبان کو کنٹرول نہ کر سکوں، اس نبی کی محبت میں میں اپنی داڑھی نہ چھوڑ سکوں سنت کے مطابق، اس نبی کی محبت میں میں مسجد تک نہ جا سکوں، اس نبی کی محبت میں میں غلط محفل نہ چھوڑ سکوں، اس نبی کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ ناراضگی اس کو ختم کر دیں، وہ میں نہیں کر سکتا۔ پھر بے شک میں 100 دیگیں بنا لو نبی کی محبت کے نام پہ، 1000 دیگیں بنا لو، بڑی بڑی چراغاں کر دو۔ میرے محترم بھائیو، جب عملی پڑھلا ہمارا خالی ہوگا یہ چیزیں کارآمد نہیں ہے۔ آپ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن سب سے پہلے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی عملی زندگی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات کے مطابق بنائیں۔ تو میرا محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس مضمون کی قرآن مجید کے اندر بیان کیا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ امت اسلام تمہارے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے خوبصورت نظر آؤں، لوگ میری تعریف کریں، میں بات کروں تو لوگ واہ واہ کریں، میں ایک جگہ پہ جاؤں تو لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں۔ تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ امت اپنے نبی سے محبت ہے۔ تقاضا کیا ہے نبی سے محبت کا؟ کہ پریکٹیکل لائف اسلام کے مطابق ہو، پریکٹیکل لائف قرآن مجید کے ارشادات کے مطابق ہو، پریکٹیکل لائف آپ کے ابو بکر صدیق جیسی ہو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی پریکٹیکل لائف عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، اصحاب الاحد، اصحاب البدر، صحابہ کرام جیسی ہو۔ تو میرے محترم بھائیو، دنیا کو ہم خوبصورت نظر آئیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، ہم دنیائی چیزوں کے اندر عزت ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ تھے تو ایک ڈیلیگیشن ان کو ملنے آیا روم و فارس کا، بہت بڑی اکانومی کے حوالے سے مضبوط قوم تھی، اور معیشت بڑی مضبوط معیشت سے ایک ڈیلیگیشن آیا ملنے کے لیے۔ آیا پوچھا بھائی خلیفہ وقت سے ملنے ہم نے ملنا ہے، فرمایا فلاں جگہ میں گھومنے چلے گئے تو خلیفہ وقت جس کا نام سن کر اس وقت کے سپر پاور ہل جاتی، اور جس کا راستہ اس کے راستے پہ شیطان بھی نہیں جایا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزرتے شیطان وہاں سے اپنا راستہ تبدیل کرتے۔ جب آئے دیکھا تو حضرت عمر فاروق ایک درخت کے نیچے قیلولہ کر رہے ہیں، 11-12 بجے کا ٹائم ہے، قیلولہ کر رہے ہیں سائے کے اندر، اور سر کے نیچے ایک اینٹ نما چیز رکھی ہے کوئی مٹی کی۔ یہاں پر آ کر پوچھا کہ بھائی ہم نے خلیفہ وقت سے ملنا ہے۔ وہ دیکھے نا جیسے محفل ہو ایسے ہی سوچ بنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی نوکر چاکر ہوں گے اور کوئی بڑی واہ واہ ہوگی، بڑا جناب محفل
ایک عالیشان محل کے اندر ہوگا، اس کو ملنے کے لیے 8-10 بندے جناب ہمیں کراس کرنے ہوں گے اور ایک پہرہ داری ہوگی۔ کسی نے کہا کہ یہ آرام فرما رہے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کریں، اٹھیں گے تو بات کر لیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں، ہم عمر ابن الخطاب سے ملنے آئے ہیں۔ فرمایا یہی عمر ابن الخطاب ہے۔ بیٹھے، انتظار کیا، جب اٹھے تو بات چیت ہوئی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں میں عزت نہیں ہے، ورنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی مہینوں تک آگ نہیں جلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اپنے نبی کو دے رہے تھے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، اگر عزت ہے تو اسلام کے اندر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداری کے اندر عزت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے محترم بھائیو خود فرماتے ہیں، ایک موقع پہ جب ایک علاقہ فتح ہوا، وہاں کا گورنر نے اس علاقے کے جو اکانومی اور اس دور کے جو خزانے کا جو سسٹم تھا، ان کی چابی مانگی، اور انہوں نے ایک شرط رکھی کہ بھائی چابی ہم نے آپ کو نہیں دینی، آپ کے خلیفہ آئیں گے تو ہم چابی ان کے حوالے کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ کی شرط میں خلیفہ وقت کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا تو وہ منظور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس خبر بھیجی کہ علاقے کے جو معززین ہیں وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور چابی آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں آ جاتا ہوں۔ تقاضا تھا حکمت کا کہ جاؤں گا تو بات چیت اور بھی ہو جائے گی۔ آ رہے ہیں، ایک ان کے ساتھ سواری میں ایک غلام بھی ساتھ آ گیا۔ تو جب علاقے میں انٹری ہو رہی ہے، انٹری پوائنٹ جب قریب آیا تو اب نمبر ہے بھائی اتنی دیر غلام سواری کرے گا اور آقا جو ہے نا حضرت عمر فاروق وہ لگام پکڑ کے جائے گا، اور اتنی دیر پھر عمر فاروق جو سواری کریں گے اوپر بیٹھیں گے اور آپ مطلب ہے کہ اس میں غلام نے لگام پکڑ کے جانا ہے۔ انٹری پوائنٹ پہ جب آئے تو بارش ہوئی تھی، جگہ گیلی تھی، تو کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نمبر تھا پیدل چلنے کا۔ پیدل چل رہے ہیں، مٹی گیلی ہے، انہوں نے چپل اٹھا کے جناب بغل میں رکھ لیا۔ اتنے میں سامنے سے مسلمانوں کا قافلہ ملنے کے لیے آئے، ویلکم کرنے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے۔ دیکھا کہ خلیفہ وقت یہ کر رہے ہیں۔ وہاں پر میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ مجلس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ میں یہ حدیث میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے کہ ہمیں اپنے مجالس کے اوپر غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارے مجالس کے اندر کس طرح کے ہم محفلوں کے اندر بیٹھتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا تھا کہ یہاں کے بڑے لوگ ہیں، بڑے محفلوں میں اب دیکھیں گے کہ خلیفہ وقت جو ہے نا پیدل بھی آ رہے ہیں اور پاؤں میں مطلب ہے کہ کیچڑ بھی ہیں، تو ویلیو کم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں ایمان کا تقاضا، صحابہ کرام تھے، بڑے عالی شان والے تھے، لیکن انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق سے کہ جناب آپ اگر ایسا کریں کہ آپ خود سوار ہو جائیں اور یہ آپ مطلب ہے کہ چپل پہن لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ جو تھے گورنر تھے، بڑی ماشاءاللہ اسلام کے لیے ان کی خدمات تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ پسند تھے خدمات اور کام کے حوالے سے۔ فرمایا کہ غالباً ابو عبیدہ ان کا نام تھا، کہتے ہیں ابو عبیدہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور بندہ ہوتا تو میں ان کو دورے مارتا، سزا دیتا، لیکن چلے میں آپ کو صرف نصیحت ہی کر دیتا ہوں کہ فرمایا کہ ہمیں یہ عزت کس نے دی ہے، کس وجہ سے ملی ہے؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر اسلام کو چھوڑ کر ہم کسی اور طریقے میں عزت تلاش کریں گے اذلنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں واپس ذلیل کر دے گا۔ اپنا واقعہ ایک دوسرے مقام میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دور میں اسلام سے پہلے میں ایک کام پہ جا رہا تھا۔ عرب کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب کسی کام کے لیے جاتے تو اپنے ساتھ اپنے معبود کو، اپنے کارساز، اس عقیدے کے مطابق اپنے مشکل کشا کو ساتھ لے کر جناب اس تھیلی میں یا مطلب کندھے پہ اٹھا کے لے جاتے، وہاں پر اپنے کارساز کو رکھتے، اپنے اس معبود اس بت کو رکھتے اور ساتھ کام بھی کرتے۔ تو وہ مختلف چیزوں کو ہوا کرتا تھا، کھانے پینے کی اشیاء سے بھی بن جاتا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ مجھے کسی علاقے میں کوئی کام کرنے کے لیے مجھے جانا ہوا
2-3 دن کے لیے زیادہ ٹائم کے لیے، تو میں نے کھجور کا بت بنا کر ساتھ لے کر گیا ہوں. کھجور جو کھانے والی کھجور ہے اس کا بت بنا کر لے گیا ہوں. تو کہتے وہاں میں نے رکھا، کام کرتے کرتے مجھے بھوک لگی تو میں نے اس کا ایک بازو کاٹ کے کھا لیا. مزید کرتے 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 دوسرا بازو، پھر اس کا سر، پھر مطلب ہے کہ سارا میں نے کھا لیا. تو کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد جب مجھے ابھی وہ یاد آتی ہے نا، مجھے ہنسی آتی ہے اپنے اس بیوقوفی کے اوپر اسلام سے پہلے جو تھا. تو میرے محترم بھائیوں، فرمایا کہ اسلام نے ہمیں جو ہے نا عزت دی ہے، تو اگر کسی اور چیز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع داری اور اس کی مریدی میں، محمد رسول اللہ کی مریدی میں ہمیں عزت ملی ہے، تو اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور کی مریدی کریں گے، کسی اور کی تابع داری کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں واپس ذلیل کر دے گا. تو میرے محترم بھائیوں، بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے صحیح بندے بن جائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بنیاد پر ہمیں اللہ تعالیٰ جنت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے خود راستہ بتلا دیا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ تعالیٰ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو جو راستہ اللہ نے بتلا دیا ہے ہمیں وہ راستہ اپنانا چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ہم عملی طور پر محمدی بن جائیں، عملی طور پر ہم محمدی بن جائیں، مسلمان بن جائے. جو ہم جس راستے سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، جس دروازے سے، جس گیٹ سے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم اپنے اس کلمے کے اندر سچے ہو جائیں، ہم سچائی کی بنیاد پر یہ کلمہ پڑھ لیں. قولوا قولا سدیدا، بات کرو تو سچی کرو. کلمہ پڑھ لیا ہے، اب بندے کے پتر بن جانا چاہیے، اب انسان بن جانا چاہیے، اب صحیح مسلمان بن جانا چاہیے. یہ دو مخی، یہ ڈبل مائنڈڈ، یہ اسلام کا تقاضا اور اسلام کا درس اور محمد رسول اللہ کی رہنمائی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ طریقہ کار یہ نہیں ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر. اسلام بھی مان لو اور چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، کلمہ بھی پڑھ لو اور بھی چیزیں ساتھ ساتھ من مرضی بھی چلتی رہے گی. اسلام بھی، کلمہ بھی پڑھ لو، ساتھ رواج اور رسم و رواج بھی چلیں گے. اسلام بھی قبول کر لو، کلمہ بھی پڑھ لو، مسلمان بھی بن جاؤ، ساتھ ساتھ مطلب ہے کہ معاشرے کے اندر جو چیزیں ہیں اس کی بھی چلائے رکھو. جی نہیں میرے محترم بھائیو، یہ چیز نہیں چلے گی. نبی سے محبت کے دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کا ذکر کیا جاتا ہے. محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم محمدی بن جائیں. اپنی زبان کے اوپر کنٹرول لائیں، اپنی آنکھوں کے اوپر کنٹرول لائیں، بد نظر سے بچیں، اور کم سے کم جو محمدی بننے کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم 5 ٹائم کی نماز بن جائیں. میرے محترم بھائیوں، مجھے اکثر جو ہے نا اس بات کے اوپر میں زور دیتا ہوں کہ یار ہم کچھ اور بھی نہیں کر سکتے نا، کم سے کم ہم مساجد کو آباد کریں، 5 ٹائم کی نمازی بن جائیں. یار آپ کھیت کے اندر کام کرتے ہیں نا، مسجد میں نہیں پہنچ سکتے. آپ کھیت میں جناب اگر آپ کے پاس پانی میسر نہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ رحیم ذات ہے، اس نے پیکج رکھے ہیں، اپنے بندے کی مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیکج رکھ دیے ہیں کہ میرے بندے اس پیکج سے استفادہ کر. پانی نہیں ہے، آپ تیمم کر لیں. اور تیمم بھی کچھ اتنا لمبا چیز نہیں کہ آپ کو کپڑے اتارنے پڑے، قمیص اتارنی پڑے، شلوار اتارنی پڑے، نہیں. صرف مطلب ہے کہ مختصر طریقہ ہے، آپ ہاتھ مارے، اپنے منہ کے اوپر پھیرے، ہاتھ کے اوپر پھیرے. مصنون طریقہ جو ہے آپ کو سیکھنا چاہیے. تیمم کر لے جس کے اوپر 5 سیکنڈ یا 7 سیکنڈ ٹائم لگ جاتا ہے تیمم کرنے میں، اس سے بھی کم ٹائم لگتا ہے. یہ عمل کر لیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ میری حاضری قبول فرما. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو مسجد میں جانا ضروری ہے یا آپ کو وضو کرنا آپ کے لیے لازمی ہے. پانی ہے پھر آپ وضو کریں، صحت ہے پانی ہے وضو کریں، صحت نہیں ہے پانی نہیں ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے، آپ تیمم کر سکتے ہیں. لیکن میرے محترم بھائیو، نماز چھوڑنا دین کے اندر یہ چیپٹر ہی اللہ نے نہیں رکھا، یہ ورقہ ہی ختم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. نماز ایک مسلمان کے لیے نماز چھوٹ جانے. دیکھیں جہاد، دشمن کے سامنے آپ کھڑے ہیں، جہاد کے اندر نماز کے تقریباً 17 طریقے حدیث کے اندر ذکر ہیں. 17 طریقے. اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ میرے بندو دشمن کے سامنے ہو، چلو میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں، تم اپنا پورا جسم میرے لیے قربان کرتے ہو، میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں، نماز بے شک نہ پڑھو جب تک مار کا ختم نہ ہو.
مارکا شروع ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ٹائم نکل رہا ہے، مارکا ختم نہیں ہو رہا، آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ ان 70 طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کے لیے مناسب ہو، میسر ہو، آپ اس طریقے سے اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، میرے دوست آئے ہیں، میرے گیسٹ آئے ہیں، میرے رشتہ دار آئے ہیں، سسرال آئے ہیں، میں سسرالوں کیا گناہ کیا ہوں، مطلب ہے کہ ٹائم چلو یار پھر پڑھ لوں گا، اور یہ پھر کبھی نہیں آتا، کل پڑھ لوں گا، کل سے شروع کروں گا، وہ کل نہیں آتا، کل میں بندے کا کچھ ہوتا کل نکل جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں دستبستہ ہو کے ادب احترام سے اپنے بھائیوں کے سامنے بھی، بزرگوں کے سامنے بھی، آنریبل قابل عزت احترام ماؤں بہنوں کے سامنے بھی، کہ نبی کے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کم سے کم 5 ٹائم کے نمازی بن جائیں، اور دوسرے نمبر پر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، تیسرے نمبر پر ہم قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں، چوتھے نمبر پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 گھنٹے کی زندگی کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی سوئے کیسے، میرے نبی جاگے کیسے، میرے نبی نے وضو کیسے کیا، میرے نبی نے کھانا کیسے کھایا، وضو کرتے ہوئے کیا پڑھا، وضو ختم کرتے ہوئے کیا پڑھا، مسجد کی طرف جاتے ہوئے کیا پڑھا، مسجد سے واپس آتے ہوئے کیا پڑھا، کسی کے ہاں مہمان ہو گئے، کھانا کھایا تو کیا ورد کیا ہے، کوئی اس کے ہاں مہمان بنا ہے تو اس کو کیا دعا دی ہے، میرے نبی سفر پر گئے ہیں کیا دعا کی ہے، سفر سے واپس آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی بڑائی کس طریقے سے بیان کی ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے میرے محترم بھائیو۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ صرف زبانی کلام میں محبت رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ میں اس بات پہ بات نہیں کر رہا، اس ٹاپک پہ کہ ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے نام میں کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ محبت ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے اس کے ایمان کا حصہ ہے نبی سے محبت، اور محبت کے تقاضے یہ ہے جو میں نے بھی عرض کیا۔ تو میرے محترم بھائیو، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو کچھ میں نے کہا اور آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔